أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته کہ اہل کتاب میں سے ہر شخص اپنی موت سے پہلے ضرور ایمان لے آئے گا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُومُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا اور جو قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہ لوگ گواہ ہوں گے۔ اس آیت مبارکہ میں جن اہل کتاب کے ایمان لانے کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو اپنی موت سے پہلے ایمان لائیں گے یہ وہ اہل ایمان ہوں گے اور اہل کتاب ہوں گے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں موجود رہیں گے، کیونکہ عیسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، حضور کو اللہ کا نبی تسلیم نہیں کرتے اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں۔ جب قیامت کے قریب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے جتنے بھی پیروکار ہوں گے وہ حضرت عیسیٰ کے کہنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے، چونکہ وہ حضرت عیسیٰ کے پیروکار تھے اور اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ سے منسوب کرتے تھے، اور جب حضرت عیسیٰ کو ان کے درمیان تشریف لا کر انہیں حکم دیں گے تو پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، اور جب دعویٰ کا وعدہ پورا ہوگا قیامت کے قریب یہ لوگ سارے کے سارے اپنی موت سے پہلے ایمان لے آئیں گے، اور یہی لوگ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن ان لوگوں پر گواہی دیں گے کہ یہ لوگ نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ پھر ان آیات کا جو مضمون گزشتہ درس سے اور اس سے پچھلے درس سے چل رہا تھا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب کے ساتھ ان چیزوں کا ذکر فرمایا کہ جن کی وجہ سے عیسائیوں پر یا اہل کتاب اور یہودیوں پر عذاب نازل ہوا۔ اس میں ایک وجہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمائی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ توڑا، پھر یہ وجہ ذکر فرمائی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ مانگا، پھر یہ وجہ ذکر فرمائی کہ انہوں نے حضرت مریم پر بہتان باندھا، پھر یہ وجہ بتائی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی کہا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو معذرہ قتل کر دیا۔ اب اس کے بعد ان پر عذاب کی ایک اور وجہ بتانا ذکر فرمایا، ارشاد ہوا وَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ۔ تو یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر کئی 5 چیزیں حرام کر دی ہیں، اُحِلَّتْ لَهُمْ کہ جو پہلے ان پر حرام تھی، وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا اور اس وجہ سے کہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ یہ 2 وجہیں یہاں پر ذکر کی گئی اور ان 2 وجہوں کا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا کہ ہم نے ان پر بہت سی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کر دی۔ اب حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کرنے سے مراد اور کون سی چیزیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے، وہ جو سورہ انعام میں پہنچیں گے تو انشاءاللہ وہاں پر اس کی تفصیل ہوگی۔ یہاں سے اتنا سمجھنے کہ اللہ تعالیٰ ان 2 گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ برداشت نہیں کرتا اور ان کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی نہیں ہے۔ ان میں سے ایک خلق خدا پر ظلم کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قطعی طور پر اس کی اجازت نہیں دیتا اور اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ فرماتا ہے۔ دوسرا گناہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے سے کسی کو روکنا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے انسان کو دنیا میں ہی عذاب، ذلت اور رسوائی کا شکار کر دیتا ہے۔ اب ہمارے یہاں خلق خدا پر ظلم یہ تو ہمارے یہاں بالکل ایک عام سی بات ہے کہ جسے ہم شاید اب ظلم سمجھتے ہی نہیں بلکہ اپنا حق سمجھتے ہیں۔ کسی پر دوغان باندھنا، کسی پر الزام تراشیاں کرنا، کسی کا حق مانگنا، کسی کو مارنا پیٹنا، کسی کو قتل کر دینا، یہ سارے کا سارا ظلم کا شمار جو اللہ تعالیٰ کے یہاں ناقابل معافی ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسری چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنا، وہ بھی ہمارے یہاں کی زمانہ مختلف ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص عبادت کے لیے جا رہا ہو تو پیچھے سے کوئی نہ کوئی آواز دے کر اسے روکتا ضرور ہے کہ نمازیں پڑھ کے کیا کرو گے یا فلاں جگہ پر جا کر کیا کرو گے، یا اور کسی کے حوالے سے کہ کسی بھی طرح کسی کام میں اسے لگا دینا
یا اپنے ملازمین کے لیے عبادات کا اہتمام نہ کرنا، انہیں عبادات کی اجازت نہ دینا، یہ ساری چیزیں اس ضمن میں یہاں پر داخل ہیں۔ یا پھر حکومت کی سرپرستی میں ایسے قوانین بنانا کہ جن کی وجہ سے لوگ دین پر عمل کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے، تو یہ بھی اللہ کے راستے سے روکنے کے زمرے میں داخل ہے۔ فی زمانہ الحاد یعنی لبرلزم، سیکولرزم، ایتھیزم، یہ جو ہے ہمارے یہاں بہت زیادہ پروان چل رہے ہیں، اور ان کی دو بنیادی جو اعتراض ہیں ان میں سے ایک اعتراض دین اسلام پر حقوق العباد کے لحاظ سے ہے۔ مثال کے طور پر اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جب ہم کسی بندے پر ظلم کریں تو پھر نمازیں پڑھنے کا کیا فائدہ، پھر اللہ کی عبادت کرنے کا کیا فائدہ کہ میں کسی شخص کو قتل کر دوں اور اس کے بعد میں 5 وقت کی نماز ادا کروں۔ تو ایک کانسیپٹ دیا جاتا ہے کہ اسلام میں شاید حقوق العباد کا کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہے، جبکہ ہم اور آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ اسلام میں عبادتوں سے زیادہ حقوق العباد کا معاملہ ہے۔ عبادتیں اگر ان میں کمی کوتاہی ہو تو بھی معافی ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو جس نے ساری زندگی ایک نماز نہ پڑھی ہو اور چاہے تو اپنے فضل سے معاف فرما دو، لیکن جو حقوق العباد کا معاملہ ہے وہ اس قدر اہم معاملہ ہے کہ حضور نے کامل ایمان والا قرار بھی اسے دیا کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ یہ حقوق العباد ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جسے ایک لبرل شخص، ایک سیکولر شخص جو ہے وہ اسلام کا چسپاں کرتا ہے کہ اسلام میں لوگوں کو ترتیب دینے کے بعد لوگوں سے معافی کا کوئی مقصد نہیں، جبکہ حضور علیہ السلام کی بے شمار حدیث ہے کہ جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جب تک بندہ جس کا حق مارا ہو اس سے معافی کا مانگنے اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا۔ اور اس ضمن میں وہ مشہور حدیث ہے کہ اس میں حضور نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ مفلس وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس مال و دولت نہ ہو۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، مفلس وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، بلکہ مفلس تو وہ شخص ہے کہ جو قیامت میں جب اللہ کے حضور حاضر ہوگا اس کا نامہ اعمال نیکیوں سے بھرا ہوا ہوگا، اور اللہ کی بارگاہ میں وہ نیکیوں سے بھرا ہوا نامہ اعمال لے کر کھڑا ہوگا۔ اتنے میں کسی شخص کو اس نے گالی دی ہوگی وہ آ جائے گا، کسی پر اس نے مال لوٹا ہوگا وہ آ جائے گا، کسی پر اس نے بہتان باندھا ہوگا وہ آ جائے گا، اور تب اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو یہ حکم دے گا کہ تم اس کی نیکیاں ان کے نامہ اعمال میں منتقل کرو۔ اب یہ حقوق العباد، اگر زندگی میں جن لوگوں کے حق معاملات کیے ہوں ان سے معافی نہ مانگی جائے تو قیامت کے دن بھی اس کی معافی نہیں ملے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حبیب علیہ السلام نے بالکل کلیئر انداز میں مسلمانوں کو ایک مقصد دیا کہ اگر کسی شخص کی حق تلفی کی ہے، خلق خدا میں سے کسی پر اگر ظلم کیا ہے، کسی کا حق مانگا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے معافی سے پہلے اس شخص سے معافی مانگنا نہیں ضروری ہے۔ اگر اس سے معافی نہ مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف نہیں فرماتا۔ اور ہمارے یہاں لبرل جو ہے وہ محض اسلام پر اعتراض کرنے کی کوشش میں اسلام کو سمجھے بغیر، اسلام کو جانے بغیر، اس کی تعلیمات سے عدم واقفیت کی وجہ سے ایسے اعتراض کرتے ہیں کہ یقین جانیے کہ پھر افسوس ہوتا ہے کہ نظریں کیسے لوگ جو ہیں وہ دین اسلام کے مطابق فارغ کرنے آئے۔ یہ تو اسلام کا ایک بنیادی کانسیپٹ ہے، اسلام اس کے بارے مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ حقوق العباد نہ بیان کیے جائیں، جب تک لوگوں کی حفاظت چاہے وہ اپنی زبان سے ہو یا اپنے ہاتھ سے، جب تک اس چیز کو نہ ذکر کیا جائے اور اس پر عمل نہ کیا جائے تب تک اسلام مکمل ہوتا نہیں۔ اور اس چیز کو بنیاد بنا کر لوگوں کو دین اسلام کی نفرت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اسلام میں حقوق کی بات نہیں ہے، تو اس لیے اسلام ایک مکمل دین نہیں ہے، اسلام ایک کامل دین نہیں ہے، اور یہ کہہ کر لوگوں کو اسلام سے دین سے متنفر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ ہر عام سا شخص کہ جس نے زندگی میں بہت زیادہ نمازیں نہ ادا کی ہوں، جس نے زندگی میں پابندی کے ساتھ اگرچہ روزے نہ رکھے ہوں، جو زندگی میں ہر قسم کے گناہ میں مبتلا ہو، وہ بھی یہ بات جانتا ہے کہ اسلام میں ایک کانسیپٹ ہے کہ جب تک کسی پر ظلم کیا ہو اس سے معافی نہ مانگو اللہ معاف نہیں کرتا۔ یہ ہر ایک شخص کو معلوم ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی لوگوں کے حوالے سے یہودیوں پر عذاب کی ایک اور وجہ ذکر فرمایا
وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْرُهُ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان پر عذاب اس لیے نازل کیا کہ ان کے سود لینے کی وجہ سے، وَقَدْرُهُ عَنْهُ جبکہ انہیں سود لینے سے منع کیا گیا تھا، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ اور لوگوں کا مال ناحق کھانے کی وجہ سے۔ اب یہاں پر اس آیت میں مزید دو وجہیں ہیں، مزید یہودیوں کے دو جرم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ ایک جرم یہ کہ یہ لوگ منع کرنے کے باوجود سود لیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہم نے کیا کیا، ان پر عذاب نازل کر دیا۔ اب عذاب کیسے تھے وہ آپ گزشتہ دروس میں سنتے رہے ہیں کہ کہیں ان کے چہرے یہ پورے کے پورے بندر کی شکل میں مس کر دیے گئے، کہیں ان پر جو ہے وہ آسمان پر پہاڑ ان کے سروں پر بلند کیا گیا، کہیں ان پر مزید چیزوں کے عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائے، انہیں میدانوں میں قید کر دیا گیا، ان کے لیے جو ہے وہ مختلف چیزوں کے کھانے پر پابندیاں لگا دی گئی۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کی صورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان پر یہ عذاب اس لیے نازل کیا کہ انہیں منع کرنے کے باوجود انہوں نے سود لیا، یہ سود لیتے تھے، وقت حالانکہ انہیں سود لینے سے منع کیا گیا تھا، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ اور دوسری چیز یہ کہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ دو جرم بھی ایسے جرم ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو بھی معاف نہیں فرماتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کی وجہ سے پوری کی پوری قوموں کو ہلاک فرما دیتا ہے، پوری کی پوری قومیں تباہ اور برباد ہو جاتی ہیں سود کھانے کی وجہ سے اور لوگوں کا مال ناحق کھانے کی وجہ سے۔ اور تباہی اگر آپ کو گزشتہ قوموں کی سمجھ میں نہ آئے تو اپنی قوم کی دیکھ لیجیے کہ ہم کون سے خوشحال ہیں یا ہم کون سے ترقی کے کامیابیوں کی سیڑھیاں جو ہیں ہم چلے جا رہے ہیں۔ ہم بھی اسی تباہی کا شکار ہیں کہ جس تباہی کا شکار گزشتہ حکومتیں ہوئی، لیکن ہم حضور کا احسان ہے کہ اجتماعی طور پر یہ قوم کی حکومت تباہ نہیں ہوئی، ورنہ انفرادی طور پر یا رزق سے بڑھ کر اٹھا دیے جانے کے طور پر تمام تر تباہی ہمارے سامنے ہے کہ ہمارے یہاں سارا کا سارا نظام معیشت ہمارا سودی ہے، پورا کا پورا نظام معیشت ہمارا سود کر رہا ہے۔ اب جس اسٹیٹ کا نظام معیشت کی اس بات پر ہو کہ جس کی وجہ سے اللہ گزشتہ قوموں کو تباہ کر دیتا ہو، وہ اسٹیٹ کبھی ترقی نہیں کر سکتی، وہ ریاست کبھی ترقی نہیں کر سکتی کہ جس میں پورا کا پورا وہ سیٹ اپ ہو کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود سے جنگ کرنے کا کہ مترادف قرار دیا ہو اور یہ ارشاد فرما دیا ہو کہ جو لوگ سود لیتے ہیں وہ اللہ سے جنگ کا اعلان کرتے ہیں۔ تو ہم تو اللہ سے جنگ کی حالت میں ہیں، تو ہمیں کیا دنیا سے کسی اور سے جنگ کرنے کی فرصت ملے گی؟ یعنی لوگ جب کہتے ہیں کہ ہم جہاد کیوں نہیں کرتے، ہم دشمن سے جنگ کیوں نہیں کرتے، تو اس کا سیدھا سیدھا جواب ہے کہ ہمیں خدا سے جنگ کرنے سے فرصت ملے تو ہم لوگوں سے جنگ کریں، ہمیں دشمن سمجھ میں آئے۔ ہماری آنکھوں پر تو سود کھانے کی وجہ سے پٹی پڑی ہوئی ہے کہ ہم تو یہ تک تمیز نہ کر سکے کہ دوست کون ہے اور دشمن کون ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اپنے حکمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو دیگر تمام امتوں سے ممتاز بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو علم جو حکمت اس امت کو عطا فرمایا وہ گزشتہ کسی قوم کو اللہ نے نہیں عطا فرمایا، کیونکہ اس امت کی بنیاد ہی علم پر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی پہلی وحی علم پر مشتمل ہے۔ تو جب ایک امت علم و حکمت میں دانائی میں دنیا کی اور کسی بھی امت سے بڑھ کر اور افضل و برتر تھی، تو پھر کیا وجہ ہے کہ یہ امت دشمن کے نرموں میں بستی چلی جا رہی ہے؟ یہ امت جس طرح ذبح حالی کا شکار ہے، یہ امت اپنی حکمت و دانائی سے اپنے آپ کو مشکل سے نہیں نکال سکتی، مزید مشکل میں گرفتار ہوتے چلی جا رہی ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اس وقت خدا سے جنگ کی حالت میں ہیں، اور جو قوم اپنے رب سے جنگ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام تر دانائی کو، اس کی تمام تر حکمت کو، اس کے تمام تر عقل اور شعور کو رب تعالیٰ سب فرما لیتا ہے، یعنی چھین لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس قوم میں شعور نہیں رہنے دیتا کہ جو قوم اپنے رب سے مقابلہ کرے۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو چاہتے ہیں کہ ہماری قوم اور یہ امت اگر چاہتے ہیں کہ بہتری کی جانب جائے تو اس کا بنیادی حق یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو سودی نظام سے نکالنا ہوگا۔ سودی نظام سے نکالنے کا ہے
کسی بھی طور پر ممکن نہیں ہے کہ ہم رب کو خود سے راضی کر سکیں اور رب تعالیٰ کی نظر رحمت حاصل نہ کر سکیں۔ آج اجتماعی طور پر دعائیں ہوتی ہیں تو دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آج ہمارے رزق سے وہ ساری کی ساری برکتیں اٹھ گئی ہیں کہ جو برکت جن برکتوں کا اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، ہم حج و عمرہ ادا کرنے کے بعد ہم گناہوں سے پاک و صاف نہیں ہو پاتے۔ ایک نماز جو ہے برے کاموں سے روکنے کی، ہم نماز پڑھنے کے باوجود برے کاموں سے اپنے آپ کو نہیں روک سکتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے حلق سے نیچے اترنے والا لقمہ وہ سود کا ہے، اور جب یہ لقمہ سود کا ہو تو پھر لذت ختم ہو جاتی ہے، پھر عبادتوں کی حلاوت ختم ہو جاتی ہے، اور جب عبادتوں میں حلاوت اور لذت جب اٹھ جائے تو پھر کوئی زندگی کا مقصد باقی نہیں بچتا۔ پھر ساری زندگی کی کوششیں انسان کو بس یہ لگتی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ دولت اکٹھی کرتی جائے، بس یہی زندگی ہے۔ پھر کوئی مقصد حقیقی ہے کہ خدا کو راضی کرنا وہ کہیں بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو اگر آپ عبادتوں میں لذت چاہتے ہیں، عبادتوں میں حلاوت چاہتے ہیں، عبادتوں میں سکون چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حقیقی طور پر چاہتے ہیں، تو بنیادی صرف اور صرف اس کی یہی ایک صورت ہے کہ اپنے آپ کو اس سسٹم سے نکالنا ہوگا کہ جو سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر کو دعوت دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اچھا، اس سے پہلے وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ فرمایا کہ لوگوں کے مال کو ناحق طریقے سے کھانا۔ اس کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں لوگوں کے مال کو ناحق طریقے سے کھانے کی۔ مثال کے طور پر کسی غریب کا مال ہڑپنا، اپنی بہنوں کی وراثت کا مال ہڑپ جانا، یا بہت سے دکانداروں کے پاس لوگوں کا اپنے پیسوں کا بھول جانا اور ان دکانداروں کا انہیں پیسے واپس نہ کرنا اور نہ واپس کرنے کا ارادہ رکھنا، کسی چیز کو جھوٹ بول کر خراب چیز کو اچھا بتا کر بیچنا، لوگوں کا کام دو نمبر کام کر کے قسمیں کھا کر اپنے کام کی اور اپنی ایمانداری پر لوگوں کو اعتماد دلانا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو ناحق مال کھانے کی صورت میں آتی ہیں۔ ہم نے شاید یہ سمجھ لیا ہے کہ صرف رشوت حرام ہے، سود حرام ہے، اس کے سوا ہم کچھ بھی کریں سب جائز ہے۔ چوری حرام ہے، ڈکیتی حرام ہے، رشوت حرام ہے، سود حرام ہے، یہ چار چیزیں شاید ہم نے سمجھ لی ہیں کہ یہ سب حرام ہے۔ حالانکہ ذمہ تندوسی کرنا یہ سب سے بڑا حرام ہے۔ یعنی جب معاشرے کو، سوسائٹی کو کسی چیز کی ضرورت ہو، ہم اسے اپنے پاس اسٹاک کریں اور پھر اسے کہیں کہ ہم لوگوں کو بیچیں، یعنی بلیک میں کسی چیز کو بیچیں، یہ اس سے بڑا حرام ہے کہ جتنا بڑا حرام سود لینا، کیونکہ یہ لوگوں کی ضرورت کو استعمال کر کے لوگوں کو اپنا محتاج کرنا ہے، اور لوگ صرف اپنے رب کے محتاج ہوتے ہیں۔ اگر ہم رب بننے کی، خدا بننے کی کوشش کریں گے تو یہ بھی خدا سے مقابلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو بھی ناپسند فرماتا ہے۔ کسی کو جھوٹ بول کر چیز بیچنا یہ بھی حرام ہے۔ ٹھیلے پر کھڑے ہوئے ہیں، اپنا ٹھیلا لگاتے ہیں، کوئی سبزی بیچتے ہیں، کوئی فروٹ بیچتے ہیں، چند اچھے پھلوں کے ساتھ ایک خراب پھل کو بیچنا یہ بھی حرام ہے، اس کی کمائی بھی حرام ہے۔ ہم شاید اسے کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ کوئی کسی کو پکا پھل بتا کر کچا بیچنا یہ بھی حرام ہے، ہم شاید اسے کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ ہمارے یہاں آپ یوں سمجھ لیجیے کہ وہ تمام تر چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے شریعت کی صورت میں بیان کر دی ہیں کہ جن پر عمل کی صورت میں ہم حرام چیز سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، لیکن ہماری توجہ کی چیزوں کی طرف نہیں ہے۔ ہم بظاہر جو بڑی بڑی چیزیں، جو سوسائٹی میں جو چیزیں ہمارے یہاں ایک اسٹینڈرڈ رکھتی ہیں کہ یہ حرام ہے، ہماری ساری توجہ ان چیزوں کی طرف ہوتی ہے، اور ان چیزوں کو ہم نے ہلکا کیوں لے لیا، یہ بھی ہمارے یہاں پورا ایک مائنڈ سیٹ کیا گیا، اور ہمیں ان چیزوں کی اہمیت سے، ان چیزوں کی اہمیت کو ہمارے دلوں سے نکال دیا ہے۔ یعنی جب شریعت کی بات ہو تو شریعت تو ہمیں ایک سبق دیتی ہے کہ برداشت نہیں سمجھنا، کہ جو کسی بھی معاملے میں کسی مسلمان کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ شریعت یہ ایک واضح مقصد دیتی ہے کہ جو کسی بھی معاملے میں کسی بھی شخص کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، کہ حضور کا فرمان۔ تو ہمارے یہاں ان چیزوں کی اہمیت اتنی تھی، اب ہمیں ہمارا مائنڈ کیسے ڈائیورٹ کیا گیا، ہمیں کیسے ان چیزوں کا عادی بنایا گیا کہ ہمارے یہاں ترقی اور کامیابی کا اسٹینڈرڈ کون لوگ بنائے ہیں کہ جو دنیا کے اس وقت کے ارب پتی لوگ ہیں، جو دنیا کے اس وقت کے مالدار ترین لوگ ہیں۔ ہمارے موٹیویشنل اسپیکرز نے ان لوگوں کو ہمارا آئیڈیل بنا کر ہمارے سامنے رکھا، اور جب ہم نے ان کو دیکھا تو انہوں نے ہمیں یہی چیزیں نظر آئی، تو انہوں نے کہیں جو ہے وہ لوگوں کے حقوق کو معاملہ کرنا، ان کو ہم نے دیکھا کہ
ہمیں لوگوں کی چیزوں کو قبضے کرنے، دوسرے لوگوں کو فروخت کرنا، ان کو جب ہم نے دیکھا تو ان میں ہمیں یہ ساری چیزیں، یہ ساری خرابیاں نظر آئی۔ تو ان موٹیویشنل اسپیکرز نے ان لوگوں کو جب ہمارا آئیڈیل بنایا تو ان کے اندر پائی جانے والی ہر خرابی ہمیں بڑی اچھی لگنے لگی، اور جب وہ خرابیاں اچھی لگنے لگی تو پھر ہم حلال و حرام کی تمیز سے ہم باہر ہو گئے۔ پھر ہم نے حلال و حرام میں فرق کرنا چھوڑ دیا، کیونکہ ہمیں یہ نہیں سکھایا گیا تھا، ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ حضرت سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ دنیا کے مالدار ترین آدمی تھے، لیکن جب ان کا مال آتا تو وہ اپنا مال کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اپنا پورا کا پورا نفع کا مال، یعنی جتنا پروفٹ ہوتا وہ سارا کا سارا پروفٹ اٹھا کر وہ راہی ہوتا میں لوگوں کو صدقہ کر دیا کرتے۔ ہمیں یہ نہیں سکھایا کسی نے، ہمیں کسی نے یہ نہیں بتایا کہ آج دنیا کی سارے کے سارے جتنے بھی مالدار لوگ ہیں ان سب کے اثاثوں کو جمع کر دیا جائے تو تنہا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے اثاثوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، وہ اتنے مالدار تھے۔ لیکن اس کے باوجود وہ مدینہ میں کبھی کسی کو مفلس دیکھنا برداشت نہیں فرماتے تھے۔ اگر مدینہ میں کوئی شخص غریب ہوتا، بھوکا ہوتا تو حضرت عبدالرحمن بن عوف چل کر اس کی مدد فرماتا۔ آپ حضرت عثمان غنی کی قصے سنتے ہیں، ان کے تذکرے سنتے ہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب مدینہ منورہ میں تحت ہوا، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے 10 اونٹ مال سے لدے ہوئے، 10 اونٹ جو کسی دوسرے ملک میں گئے تھے وہاں سے واپس لوٹ گئے، اور حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں داخلے سے پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ مدینہ میں کیا صورتحال ہے۔ لوگوں نے، تاجروں نے، مدینے کے تاجروں نے باہر نکل کر، یعنی شہر سے باہر آ کر حضرت عثمان کو آفر کی کہ آپ جو ہے وہ اتنے پروفٹ میں ہمیں یہ مال دے دو۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ منع فرماتے رہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے اس مال کا سودا ہو چکا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ مدینے کے تاجر کون ہیں، خریدنے والے کون ہیں، آپ ہمیں نہیں بیچ رہے تو سودا کیسے ہو چکا؟ حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں اپنا ایمان پہلے ہی بیچ چکا ہوں۔ 10 اونٹ ہیں مال سے لگے ہوئے، اب مدینے میں داخل ہو رہے ہیں۔ مدینے میں داخل ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی کے پاس اپنے اونٹوں کو رکوایا اور یہ اعلان کروا دیا کہ مدینے کے جتنے بھی غربا ہیں وہ آئیں، عثمان کی طرف سے تحفے قبول کریں، اور وہ 10 کے 10 اونٹ انہوں نے لوگوں میں تقسیم کر دیے۔ لوگ جب آئے، یعنی جو مال خریدنے کے لیے آئے تھے، انہوں نے کہا عثمان تو بڑے بیوقوف نہیں ہو کہ ہم تمہیں پیسے کی آفر کر رہے تھے، مال کے بدلے مال کی آفر کر رہے ہیں، تم نے یہ خریدنے لوگوں میں تقسیم کر دی۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ نہیں، میں نے تم سے کہا تھا کہ میں اپنے اس مال کا سودا کر چکا ہوں، تو میں اپنے اس مال کا اللہ سے سودا کر چکا تھا، تم اس کے بدلے میں مجھے 5% یا 6% پروفٹ دے رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے 70% پروفٹ کا وعدہ کر رکھا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کو ہمارا آئیڈیا ہونا چاہیے۔ آج ہم جو ہے وہ دنیا کے مختلف اشخاص اور مختلف لوگ ہمارے لیے رول ماڈل بنائے جاتے ہیں، اور ہم لوگوں کے مال و دولت کو دیکھ کے متاثر ہوتے ہیں۔ ان سے متاثر ہو کر ہم پھر کیا بنیں گے؟ وحشی بنیں گے، ہمارے اندر کی حیوانیت جائے گی، ہمارے اندر کی گندگی باہر آئے گی، کیونکہ پھر زندگی کا مقصد یہ رہے گا کہ امیر بننا ہے، اور خدا کو راضی کرنا مقصد نہیں رہے گا۔ اگر حضرت عثمان بن عفان، اگر حضرت عبدالرحمن بن عوف اور ان جیسے دیگر اصحاب کو رول ماڈل بنائیں گے تو پھر جہاں مال کمانے کا جذبہ پیدا ہوگا وہاں حلال و حرام کا فرق بھی سمجھ میں آئے گا۔ وہاں مال کمانا اپنے آپ کے لیے ضروری نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ضروری نظر آئے گا، لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے ضروری نظر آئے گا۔ نہ جانے ہماری تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں کتنے ایسے بزرگان دین ہیں کہ جن کی ساری راتیں اللہ کی عبادت میں گزرتی تھی، پورا سارے کے سارے دن جن کے روزے تہجد میں گزرتے تھے، لیکن اپنے زمانے میں ان سے بڑھ کر مالدار بھی کوئی نہیں تھا۔ وہ بڑے مال بھی کمایا، دنیا کی دولت بھی انہوں نے حاصل کی، اور جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ تو بڑے صوفی قسم کے بزرگ ہیں، آپ تو بڑے اللہ والے ہیں، آپ اس مال کو کیوں کماتے ہیں، آپ تجارت کیوں کرتے ہیں، کاروبار کیوں کرتے ہیں، اور اتنا مال و دولت آپ نے جمع کر رکھا ہے؟ تو وہ حضرات فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو مال ہمیں عطا کیا ہے، یہ مال ہمارے گھر میں ضرور ہے، یہ مال ہمارے آس پاس ضرور ہے، لیکن یہ مال ہمارے دل میں نہیں۔ اس مال کی محبت ہمارے دل میں نہیں۔ جب مال کی محبت دل میں پیدا ہو جائے تو پھر حرام
مال کا آس پاس جمع ہونا، مال کمانا، امیر بننا، یہ اسلام میں ناپسند نہیں ہے، بلکہ اسلام تو امیروں کو پسند کرتا ہے، کیونکہ جب اسلام میں امیر زیادہ ہوں گے، جب مسلمان خود کفیل ہوگا تو وہ بغیر کسی فکر کے اپنے رب کی عبادت کرے گا۔ ایک غریب شخص نماز میں بھی کھڑا ہوگا تو اپنے گھر بار کی ناپاکی کے بارے میں سوچے گا۔ ایک غریب شخص جب نماز میں سجدے کی حالت میں نہیں ہوگا تو سجدے میں بھی اسے یہی ہوگی کہ گھر والوں کو کہاں سے ملانا۔ تو اسلام تو چاہتا ہی طاقت مند لوگوں کو، اسلام تو چاہتا ہی مالدار لوگوں کو ہے، پسند کرتا ہے مالدار لوگوں کو، لیکن ایماندار وہ کہ جو اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے کمائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کمائے، صرف اپنا مال جمع کرنے کے لیے نہ کمائے کہ میں مال جو ہے وہ جمع کرتا جاؤں اور لوگوں میں سب سے زیادہ میں امیر بن جاؤں، اس چیز کو اسلام کا پسند کرتا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب ایک شخص غربت کی شکایت کرنے آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے عرض کی یا رسول اللہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، آپ کچھ مدد فرما دیجیے، تو حضور نے اس سے فرمایا کہ تمہارے گھر میں اگر کوئی سامان ہے تو وہ لے جاؤ۔ وہ شخص اپنے گھر گیا اور ٹوٹا پھوٹا سامان لے کر آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹوٹے پھوٹے سامان کی بوری مسجد نبوی میں بیٹھ کے لگوائی۔ یہ بھی ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ ہے کہ مسجد میں ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ حضور نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر اس سامان کی بوری لگوائی، جس نے سب سے زیادہ بوری کی آپ نے وہ سامان اسے بھیج دیا۔ حالانکہ وہ ٹوٹا پھوٹا سامان تھا، لیکن حضور جو بھی بوری لگوا رہے تھے تو لوگوں نے بڑھ چڑھ کر بوری لگا دی اور اس غریب کا فائدہ ہوا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوری 10 درہم تھے کہ جس کے بدلے وہ سامان بیچا جائے، وہ 10 درہم حضور نے اس غریب شخص کے ہاتھ میں رکھے اور اسے فرمایا کہ بازار جاؤ اور ایک کڑھائی اور ایک رسی لے کر آؤ۔ وہ شخص بازار گیا، ایک کڑھائی اور ایک رسی لے کر آیا۔ آپ حضور کی تعلیم پر قربان جائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ کڑھائی اور رسی آئی، حضور نے اس کڑھائی کا جو لکڑی کا دستہ ہوتا ہے وہ اپنے ہاتھوں سے اس کو لایا۔ یہ حضور کی تعلیم ہے کہ حضور کیا چاہتے ہیں ہم سے۔ حضور مانگنا، یہ دسترخوان سجانا یہ حضور کی زندگی کا مقصد نہیں تھا، خود کفیل بنانا یہ حضور کا مقصد تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کڑھائی میں دستہ اپنے مبارک ہاتھوں سے لگایا اور پھر وہ کڑھائی اور رسی اس غریب شخص کے ہاتھ میں دی اور فرمایا کہ جنگل میں جاؤ، لکڑیاں کاٹو، بازار میں بیچو۔ اب وہ شخص وہاں سے روانہ ہوا، اس نے کوئی شکایت نہیں کی کہ میں تو غربت کی شکایت کرنے آیا تھا، آپ نے کڑھائی اور رسی ہاتھ میں تھما لی۔ یہ ہمارے یہاں کے پیشہ ور بھکاریوں کا یہی ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی بھکاری بھیک مانگنے کے لیے مسجد میں سے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں جو رونا دھونا مچاتے ہیں، ان میں سے کسی کو کہہ دیا جائے کہ میں کام پہ لگا دیتا ہوں، مہینہ کام کرو اس کے بعد سیلری ملے گی، تو ان سے بات نہیں، کیونکہ ان کا مقصد تو ہے ہی نہیں۔ اس شخص نے حضور کی بارگاہ میں کوئی ایسی شکایت نہیں کی کہ میں تو غربت کی شکایت کرنے آیا تھا، میں تو مدد مانگنے آیا تھا، آپ نے یہ کیا مجھے کام پہ لگا دیا، مدد کر لیتے۔ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا، وہ کڑھائی اور رسی لے کر گیا جنگل میں، لکڑیاں کاٹی بیچتا رہا۔ چند مہینوں کے بعد حضور کے پاس جب وہ حاضر ہوا اور حضور نے اس سے سوال کیا تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھ پر فضل فرما دیا ہے، اتنا نواز دیا ہے کہ جتنا میں سوچ نہیں بھی سکتا۔ اب آپ تصور کریں کہ حضور کیا چاہتے ہیں ہم سے۔ یہی لوگ جو حضور کی بارگاہ میں آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں کروانے، حضور کے مال میں برکت کی دعائیں دیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کو مال ایسا نہیں ہے کہ ناپسند ہو، آپ نفرت کرتے ہو ایسے لوگوں سے کہ جو امیر ہو یا جو تجارت کرتے ہو یا کاروبار کرتے ہیں۔ اگر نفرت ہوتی تو کیوں حضرت عثمان کے نکاح میں حضور 2 سارے جانیاں دیتے تھے؟ یہ 2 سارے جانیاں دینا محبت کی علامت تو ہے، باوجود اس کے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ غنی کے نام سے مشہور ہیں اور مدینہ منورہ میں کامیاب تاجر ہیں، ایک بہت بڑے کاروباری شخصیت رہے ہیں، تو اس کے باوجود حضور کا ان سے محبت کرنا ہمیں بتاتا ہے کہ اسلام میں مال کمانا ناپسندیدہ نہیں، مال جمع کرنا ناپسندیدہ نہیں، مال پر سانپ بن کے بیٹھنا یہ اسلام میں ناپسند ہے، مال کو غلط طریقے سے کمانا یہ اسلام میں ناپسند ہے۔ اسلام کیا چاہتا ہے؟ اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ مالدار بنیں تاکہ آپ اپنے علاقے میں، آپ اپنے رشتے داروں میں، آپ اپنے آس پاس کے، اپنے پڑوس کے لوگوں کی مدد کر سکیں۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ مالدار بنیں تاکہ آپ لوگوں کی غربت کا خاتمہ کر سکیں۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ مالدار بنیں تاکہ مسلمان اپنی معیشت میں کسی کا محتاج نہ ہو۔
اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ مالدار بنیں تاکہ مسلمان دنیا پر اپنی معاشی قوت کی وجہ سے حکومت کرے۔ آج دنیا میں سپر پاور اسے نہیں کہا جاتا کہ جس کے پاس سب سے بڑی فوج ہو، آج دنیا میں سپر پاور اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کی معیشت دنیا میں سب سے زیادہ مضبوط ہو۔ اور اسلام ہمیں یہی تو 1400 سال پہلے سکھایا ہے کہ اپنی معیشت کو مضبوط کرو، اپنے دسترخوانوں کو نہ بچھاؤ کہ ہمارے یہاں جس طرح لوگوں کو بھکاری بنانے کا ایک کنسپٹ رمضان میں شروع ہو جاتا ہے اور لوگوں کو جو ہے وہ محتاج بنانے کا کام کاج سے لوگوں کی جان چھڑانے کا ایک کنسپٹ ہمارے یہاں شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اسلام نہیں چاہتا۔ اسلام چاہتا ہے کہ لوگوں کے ہاتھ میں کڑھائی رسی دے کر انہیں کام پہ لگایا جائے، انہیں کوئی کام سکھایا جائے، انہیں کوئی کام بتایا جائے، ان کی ٹریننگ کی جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ٹریننگ کی تو فرمائی، حضور نے تحریہ بھی تو دیا، حضور نے حالیہ بھی تو دیا کہ یہ کڑھائی رسی تھامو اور جاؤ جنگل کی لکڑیاں کاٹ کے بھیجو۔ اسلام چاہتا ہے کہ ہم لوگوں کو آلیات دیں، اسلام چاہتا ہے کہ ہم لوگوں کو روزگار پیدا بنائیں، ہم انہیں اپنے ہاتھ سے کمانے والا بنائیں۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ القاسم بیدہ حبیب اللہ، اور کما قال علیہ السلام، حضور نے فرمایا اپنے ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا حبیب ہے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ کا حبیب بننے کے لیے کچھ نہیں کرنا ہے، کچھ ہم نے میدان جنگ میں اتر کے اپنے آپ کو قتل نہیں کرنا، کچھ نہیں کرنا۔ اللہ کا حبیب بننے کے لیے ہم نے صرف اپنے ہاتھ سے محنت کر کے روزی کمانی ہے، اور جو اپنے ہاتھ سے محنت کر کے روزی کمائے وہ اللہ کا حبیب ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا خوشخبری ہو، اس سے بڑھ کر حضور علیہ السلام ہماری اور کیا ذہن سازی فرمائے، اس سے بڑھ کر حضور ہماری اور کیا موٹیویشن ہمیں عطا فرمائے۔ لیکن ہم دنیا کے نام یہاں موٹیویشنل اسپیکرز کے چکر میں پڑھ کر ہم نے اپنا قبلہ ہی بدل دیا، ہم نے اپنی وہ سب تھی جو پہچان تھی ہماری، ہم نے اپنی اس پہچان کو بدل دیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے جو روکا تھا کہ لوگوں کے مال کو اگر ناحق طریقے سے کھاؤ گے تو پھر کیا ہوگا کہ ہم اپنا عذاب نازل کریں گے۔ تو ہم نے آج لوگوں کے مال کو ناحق طریقے سے کھانا شروع کر دیا ہے۔ ہمارے یہاں اسے عقل مندی سمجھا جاتا ہے، ہمارے یہاں اسے کاروباری اسکلز اسے کہا جاتا ہے کہ فلاں کے پاس اتنی بہترین اسکلز ہیں کہ وہ کسی کو بھی بیوقوف بنا کے اپنی کوئی بھی خراب چیز دے دیتا ہے، یہ ٹیلنٹ سمجھا جاتا ہے ہمارے یہاں، جبکہ یہ حرام تھا۔ جب حرام کو ہم عزت کے قابل سمجھنے لگیں گے تو دنیا میں ہمیں کہاں سے عزت دے گا؟ پھر دنیا میں ذلت و رسوائی کی بات مقدر ہونی ہے کہ جس ذلت و رسوائی کے آج ہم شکار ہیں۔ تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں مسلمانوں کو وہ عروج، مسلمانوں کو وہ ترقی، مسلمانوں کو وہ کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ سے عطا فرمائے کہ جو گزشتہ ادوار میں گزشتہ زمانوں میں مسلمانوں کو نہیں ہے، تو پھر ہر مسلمان کو خود کفیل بننا پڑے گا، ہر مسلمان کو محنت کر کے اپنی روزی کا ذمہ خود اٹھانا پڑے گا۔ یہ کوئی بات نہیں کہ اللہ نے جس کا ذمہ اٹھا رکھا ہے بس گھر میں بیٹھے رہو تو رزق کا رب جو ہے وہ رزق گھر میں داخل کر دے گا۔ بس ایک حکایت سنا کے اجازت چاہوں گا کہ ایک شخص اسی طرح تھا کہ جس نے جب یہ سنا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو رزق دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو جو ہے وہ اللہ نے ذمہ دے رکھا ہے کہ وہ کسی کو بھوکا نہیں سونے دے گا، تو لوگوں کو رزق عطا فرمائے گا۔ تو اس شخص نے وہ جنگل میں سفر کر رہا تھا، تو جنگل میں سفر کرتے کرتے اس نے دیکھا کہ ایک شیر جو ہے وہ زخمی حالت میں پڑا ہوا ہے، ذاتی حالت میں شیر، اور اس قدر زخمی اور اس قدر بیمار کہ اس میں ہمت نہیں ہے کہ وہ جو ہے اس کے شکار کر سکے۔ اب شیر کا کام شکار کرنا ہے، وہ گھاس تو کھاتا نہیں، وہ جب تک شکار نہیں کرے گا وہ کھائے گا کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس نے بھی یہ دیکھا کہ وہ بھیڑیاں آئے اور انہوں نے کہیں سے کسی جانور کو شکار کر رکھا تھا، وہ اس جانور کو شکار کر کے گھسیٹ کر شیر کی کسان کے پاس لے کر آئے، وہاں انہوں نے اس جانور کو کھایا اور بچا ہوا بنی چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ شیر گھسیٹتا ہوا باہر آیا، اس نے ان بھیڑیوں کا بچا ہوا وہ جانور جو تھا وہ کھایا اور واپس اندر چلا گیا۔ اس نے کہا کہ یہ تو بڑا زبردست کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح شیر کے اس کا اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ نے کس طرح شیر کو اس طرح فرمایا۔ اس نے کہا کہ بس اب میں بھی یہی کرتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے ادھر ادھر پھرنے کی، مالا مالا پھرنے کی، محنت کرنے کی، میں یہ کرتا ہوں کہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے جب ذمہ دے رکھا ہے تو رب رزق دے دے گا۔ وہ وہیں جنگل میں اس نے خیمہ ڈالا اور وہیں رہنے لگا۔ ایک دن انتظار کیا کہ شاید کہیں سے کوئی کھانا اترا، نہیں اترا۔ دوسرا دن آیا، بھوکا پیاسا پڑا رہا، اس نے کچھ نہیں کیا، صرف اس آسان ہے کہ اللہ نے ذمہ دے رکھا ہے تو رزق دے گا۔ پھر اس نے تیسرے دن انتظار کیا
جب تیسرے نے انتظار کیا اور مرنے کے قریب ہو گیا تو پھر ایک شخص کا وہاں سے گزر ہوا، اور شیخ صاحب رحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام تھے کہ جو وہاں اس شخص کے پاس تشریف لائے، اور وہ تشریف لائے اور لا کر اس سے فرمایا، اس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ وہ یہاں کیوں پڑا ہے اور اس حال میں پڑا؟ اس نے کہا کہ میں نے شیر کو اس طرح دیکھا کہ وہ شیر جو ہے روزانہ بھیڑیاں آتے ہیں شکار کر کے جانور کو کھاتے ہیں، باقی کا نہیں چھوڑ جاتے ہیں، شیر باہر نکلتا ہے کھاتا ہے واپس چلا جاتا ہے۔ میں نے یہ سوچا کہ اللہ میرے لیے بھی اس کا اہتمام کرے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کا ذمہ اس نے لے رکھا۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ تیسرا دن ہے مجھے نہ تو کسی نے پانی پوچھا ہے نہ کہیں سے میرے لیے کھانا ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ تم محتاج ہو نا، اللہ پوری لیے اس کا اہتمام کرتا ہے۔ تو نے یہ تو دیکھا کہ شیر جو ہے وہ زخمی ہے تو اس کے لیے اس کا اہتمام ہو گیا، تو نے یہ کیوں نہیں دیکھا کہ وہ بھیڑیے کہ جو لوگوں پر ظلم کرنے میں مشہور ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان بھیڑیوں کو وسیلہ اور ذریعہ بنا دیا ہے شیر کے رزق، تو تم ان بھیڑیوں جیسا بننا کہ دوسروں کے لیے رزق کا وسیلہ بنا، دوسروں کے لیے دوسروں کو رزق دینے کا ذریعہ اور وسیلہ بنا۔ تو اس کمزور شیر کی طرح کیوں بن رہا ہے کہ جس کے پاس جو بیچارہ چل پھر نہیں سکتا؟ لیکن جب اللہ نے طاقت جسم کو عطا کر رکھی ہو تو پھر ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ پھر ہم کسی موضوع کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کامیابی خود مل جائے گی، رزق خود مل جائے گا۔ اللہ نے جسم میں طاقت دے رکھی ہے تو اس لیے دے رکھی ہے کہ محنت کرنا تمہارا کام ہے، نتیجہ دینا، ثمر دینا، محنت کا پھل دینا وہ اس رب کا کام ہے۔ اب محنت جو نہ کریں تو ظاہر ہے کہ جب کسی نے بیج ہی نہ بویا ہو تو اسے کھانے کو کیسے ملے گا؟ محنت تو بیج ہے، جب بیج بویا جائے گا تو پھر پھل بھی کھانے کو ملے گا، اور جب بیج نہ بویا جائے اور پھر صرف پھل کے لیے دعائیں کرتے ہیں نا تو پھر دعائیں بھی قبول نہیں ہوگی۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بیج کا بویا جانا ضروری ہے۔ کسان، آپ دیکھیں کہ کسان ہمارے گاؤں کے وہ بھی جب کھیتوں میں کوئی بیج بوتے ہیں تو اس کے بعد بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ فصل کو سلامت رکھو۔ آپ نے کبھی سنا کہ کسی کسان نے کھیت میں بیج نہ ڈالا ہو اور اس کے بعد وہ دعاؤں میں لگ گیا ہو کہ اللہ کو اس فصل سے، اس سے کھیت سے جو ہے وہ فلاں فصل اگا دی اور اس کی دعاؤں کی وجہ سے فصل بھی اگ گئی؟ نہیں ہوتی۔ وجہ اس کی یہ کہ اللہ نے ایک سسٹم رکھا ہے، ایک طریقہ رکھا ہے کہ جب اللہ نے تمام اسباب مہیا فرما دیے ہیں، جسم میں طاقت عطا کر دی ہے، دماغ میں اللہ تعالیٰ نے شعور رکھ دیا ہے، تو پھر اس کو استعمال کرنا چاہیے، اور وہ استعمال کرنے کے بعد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کا پھل اور محنت کا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں کہ جن کا جاننا ہمارے لیے آج کے دور میں بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ زمانہ حرام کمائی، فی زمانہ لوگوں کے حقوق کی ترقی کرنا، فی زمانہ لوگوں پر ظلم کرنا، اور ان چیزوں کو بنیاد بنا کر لوگوں کو دین سے روکنے کی کوشش کرنا، یہ بہت زیادہ عام ہو رہا ہے۔ خالی کہنا سے ہوا ہے کہ پروردگار ہم سب کو اپنے ایمان و عقیدے کے تحفظ کی توفیق عطا فرمائے۔